نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ میرے انتہائی معزز و محترم خواتین و حضرات، شیخ و مربی حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، دیگر یاران طریقت، برادران اہل سنت، یہ آج 43rd جو محفل بیاد سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرات محترم، اس میں سعادت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم مینار ہیں کہ جن کی روشنی آج 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی تبلیغ کے لیے اور جس اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اس کا جو کامل مظہر ہے، اس کی جو ایک کمپلیٹ ریفلیکشن ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ آپ اس قدر اس چیز کے اوپر فوکسڈ تھے، آپ کی جو حیات طیبہ ہے وہ یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 10 یا 11 سال کا دور حکومت اسلام کی تاریخ سے نکال دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا میں کام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اس کی جو پریکٹیکل اگزامپل ہے وہ آپ کو مشکل سے ملے گی۔ یہ دنیا جو ہے اعتراض کر سکتی تھی، اسلام کے مخالفین اس چیز کے اوپر آبجیکٹ کر سکتے تھے کہ دیکھو جس دین کی تم بات کرتے ہو، جو دین تم کہتے ہو تمہارا پیغمبر لے کے آیا ہے، اس میں اس چیز کی تو کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن نہیں ہے، یہ دین صرف کتابی باتیں ہیں، یہ ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے، اس کے اندر ہم جو ایک دنیا میں مسلمان کو یا ایک عام انسان کو جو مسائل درپیش ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر آپ کے ساری جو ایز اے خلیفہ ٹینور تھا، یہ بات پیش نظر تھی کہ میں دنیا کو اس دین کا وہ ماڈل، وہ نقشہ پیش کر کے جاؤں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر وہ بھی غلطی کرتی ہے تو وہ بھی قابل گرفت ہے، تو اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اپنے بیٹے کو عدل کے اس عظیم معیار کے اوپر تول کے دکھا دیا جس کی مثال آج تک تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکی۔ تو حضرات محترم، جو آج مجھے جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، شریعت اور طریقت، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک اسلام کی ظاہری شکل ہے، ایک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد ہیں، اور ایک اس کی باطنی شکل ہے۔
تو ان دونوں کے امتزاج سے ہی انسان سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ بن سکتا ہے۔ جو لوگ صرف شریعت کے قائل ہیں اور اس کے باطن کے قائل نہیں، وہ بھی گمراہ ہیں، اور جو صرف طریقت اور شریعت کے باطن کے قائل ہیں اور شریعت کو اہم نہیں سمجھتے، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت کے 3 جز ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل، اور ایک ہے اخلاص۔ آپ نے فرمایا کہ علم اور عمل جو ہے یہ علماء سے ملتا ہے، اور جو اخلاص کی دولت ہے، جس کا تعلق انسان کے باطن اور قلب کی پاکیزگی کے ساتھ ہے، وہ صوفیاء سے ملتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شیخ، ایسا مرشد اور مربی، ایسا کوئی گائیڈر مل جائے جو صاحب علم بھی ہو، صاحب عمل بھی ہو، قرآن کی دولت سے آشنا بھی ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے بھی آشنا ہو، اور اس کے پاس اخلاص کی دولت بھی ہو۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک سیرت ہے، ایک فلسفہ سیرت ہے۔ سیرت ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم نے پڑھی سیرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی ابتدا سے لے کر آپ کے وصال تک۔ لیکن ایک فلسفہ سیرت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سیرت سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس کے اوپر تمام مورخین 5000 سال کی 5000 ایئرز کی ریٹن ہسٹری میں، یہ مسلم اور غیر مسلم جتنے ہسٹورین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ تاریخ انسانی کا اس سے بڑا انقلاب تاریخ نے نہیں دیکھا، جس میں انسانوں کا رہن سہن، ان کا بول چال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا اور پینا، ان کے پیدائش سے لے کے وفات تک کی جتنی رسومات ہیں، ہر شے کو جس نے بدل دیا ہو۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ نے اس انقلاب کو اتنے قلیل عرصے میں برپا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، اپنے لوگوں کے قلب اور اذہان کی تطہیر کی۔ دیکھیں، آپ کی مکی زندگی کتنی مشکل تھی، مسلمان روز مار کھاتے تھے، روز خون بہتا تھا ان کا، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مشرکوں کے اوپر۔ دیکھیں، بے شک آپ تعداد میں کم ہوں، لیکن جس طرح کی پرسیکیوشن انہوں نے کی تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں نے مرنا تو ہے کہ 1-2 کو ساتھ مار کے ہی مروں۔ لیکن مکی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ آپ نے صرف ایک کام کے اوپر توجہ دی کہ اپنے لوگوں کے قلوب و اذہان کی تطہیر کی۔ سب سے پہلے ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے رضا کے علاوہ ہر شے جو تھی وہ نکال کے باہر پھینک دی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اگر آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے نیکی کا باعث بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے قلب اور اذہان کی تطہیر ضروری ہے۔ اس پروسیس کو، جو یہ پروسیس جس پروسیس سے انسان گزرتا ہے اس تطہیر کے لیے، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم حضور، اس لیے ہمیں یہ اگزامپلیں ملتی ہیں، دنیا حیران ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کے سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اس کی گردن سر سے جدا کرنے کے لیے، اور وہ منہ پہ تھوک دیتا ہے اور آپ ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے قلب اور اذہان کی تطہیر کا آپ معیار چیک کریں، للہیت کی منزل کو آپ چیک کریں جس پہ آپ فائز ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میں نے اب اگر اس کے سینے کے اوپر بیٹھ کے چھری چلا دی
تو شاید کہیں اس میں میرے نفس کا شائبہ نہ ہو. تو حضرات محترم کسی بھی معاشرے کو بدلنے کے لیے آج ہم بحیثیت قوم اور پاکستانی اور بحیثیت مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا کس لیے ہیں؟ حضرات محترم اس لیے کہ ہمارے دل گندے ہو چکے، ہمارے ذہن آلودہ ہو چکے. ہر وہ برائی جو انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے، وہ ہر شے جو ہے وہ ہم نے اپنے دلوں میں ڈال لی. تو حضرات محترم اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ معاشرے کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنے سینے کے اندر قرآن اور اللہ کے نبی کا نور پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے قلب کی تطہیر کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اپنے لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے پاک کیا. پھر ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا تاکہ جب یہ اسلام کی دولت لے کے نکلیں تو کوئی شخص ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے. کردار پیش کریں، اپنا اخلاق پیش کریں. تو حضرات محترم شریعت کے اندر یہ جو تیسرا جز ہے جس کو اخلاص کہتے ہیں، وہ نیکوں کی سنگت سے ملتا ہے. پھر ایک چیز اور بڑی اہم ہے جس کے لیے لوگوں کو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں آج قرآن ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، ہم خود پڑھ لیں گے، ہم خود قرآن کو سیکھ لیں گے. یاد رکھیں شخصیت کی تطہیر کے لیے، انسان کے باطن کی اصلاح کے لیے اور تزکیے کے لیے کسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مناسب رسالت بیان کیے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ مطلب پاک اور صاف کرتے ہیں. اور تربیت کے لیے ہمارے حضرت ایک دن فرمانے لگے، بڑی اہم بات آپ نے یہ بتائی کہ تربیت جو ہے یہ انڈیویجول ہوتی ہے. یہ بھی نہیں کہ مجمع کے اندر یا بہت سارے لوگ ہیں وہ اکٹھے آپ بٹھا لیں تو ان ساروں کی تربیت ہوگی. آپ وہ ایک جنرل چیز تو ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کی، مرید کی، شاگرد کی شخصیت کی جو تعمیر ہے وہ انڈیویجول لیول پہ ہوتی ہے، وہ علیحدہ اکٹھے لوگوں کی ایک ساتھ نہیں کی جا سکتی. تو حضرات محترم پھر ایک اور اسلام کا بڑا امتیاز ہے جو صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حکمران نہیں تھے، آپ مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے، آپ 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے، مفسر قرآن بھی تھے، فقیہ بھی تھے. ایون آپ کی فقاہت کے اوپر تو علماء نے علیحدہ کتابیں لکھی ہیں فقہ عمری کے نام سے. تو حضرات محترم اسلام جو ہے یہ ایک ایسا وے آف لائف ہے جس میں ہر مسلمان جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. وہ کچھ بھی کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ تاجر ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ اس کے ساتھ مفسر قرآن بھی ہو سکتا ہے، وہ محدث بھی ہو سکتا ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی تعلیمات کو اور علم کو ایک خاص طبقے تک محدود نہیں رکھا. اگر ہم اپنے عظیم ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم کی بات کریں تو میں ادھر اگر نام لینا شروع کروں اپنے احباب کے تو شاید
اس کی فہرست ختم نہ ہو، جس میں ہمیں ہمارے شیخ نے کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچر ہیں، تاجر ہیں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ان کا تعلق ہے، ان کو عالم قرآن بنا دیا، عالم حدیث بنا دیا، لوگوں کے قلوب و اذہان کی تطہیر کے منصب پہ بٹھا دیا۔ تو حضرات محترم، آج کے دور کے اندر اگر اس معاشرے کو چینج کرنا چاہیں گے تو آپ کو سیرت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جو فلسفہ سیرت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تاریخ انسانی کا اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا اسی کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے قلوب و اذہان کی تطہیر کرنی پڑے گی تاکہ اللہ کا دین کا نور جو ہے اس سے پہلے آپ منور ہوں، آپ کے بال بچے منور ہوں، اس روشنی سے فیض پائیں آپ کے دوست احباب اور پھر معاشرہ۔ حضرات محترم، یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ مجالس جو ہیں جس میں آج ہم سارے جمع ہیں، یہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ اتنی بڑی ایک اپرچونٹی ہے جو عظیم ایجوکیشنل کانفرنس پرووائڈ کرتا ہے ہم سب کو اپنے عہد کو دہرانے کے لیے۔ دیکھیں، اسلامی تاریخ انسانی نے ایک اور بڑا عجیب معاملہ جو ہے وہ آبزرو کیا ہے اس ریسنٹ ہسٹری میں۔ ہم سارے جانتے ہیں تاتاری جو ہیں، چنگیز خان، ہلاکو خان، منگولیا سے نکلے، وہ کہاں سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ تک انہوں نے اپنی سلطنت قائم کر دی، اور اس وقت سپر پاور مسلمان تھے اور ان کو ختم کر دیا انہوں نے۔ 1258 میں سقوط بغداد ہو گیا، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں پہ فتح حاصل کی، لیکن اسلام نے ان کو فتح کر لیا۔ کیسے فتح ہوئے؟ وہ برقع خان جس کی بات کی جاتی ہے، جو اوائل جو تاتاری تھے، جو شہزادہ تھا، جو سب سے پہلے اسلام لے آیا، وہ کیسے لے کے آیا؟ اس کی قسمت اچھی کہہ لیں یا اللہ کو کیا منظور تھا، وہ بھی ایک بزرگ کے پاس ملاقات کے لیے چلا گیا، ایکسیڈنٹل ملاقات ہو گئی، تو اس بزرگ کی ظاہری شیخ احمد ان کا نام تھا، یہ سینٹرل ایشیا میں کسی جگہ پہ انہوں نے اٹیک کیا، تو مسلمان اس قدر خوف زدہ تھے تاتاری قوم سے کہ شہر پہلے ہی خالی کر دیتے تھے۔ وہ واحد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے بتایا، اس نے بڑا اس چیز کا کو انجوائے کیا کہ ہماری اتنی دہشت ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی شہر خالی کر کے چلے گئے ہیں۔ تو بندے نے بتایا جی ایک بندہ بیٹھا ہے وہ اپنی مسجد میں، انہوں نے کہا اس کو بھی لے آؤ۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہماری جو ہے اتنی دہشت ہے اور اس میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ گیا نہیں؟ تو ان کو بلایا، وہ شیخ احمد تھے، تو انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنا گھر تو خالی کر دیا، لیکن اب اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب یہاں سے کس نے مجھے نکالنا ہے؟ تو اس کو بہرحال وہ لمبی بات ہے۔ تو حضرات محترم، ایک طرف یہ اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ کیسے یہ جو اخلاص ہے، دلوں کی پاکیزگی جو ہے، جس کو اسپرچولی آپ کہہ لیں، مسٹسزم کہہ لیں، کیسے اس نے تاریخ انسانی میں انقلاب برپا کیا کہ وہاں 1258 میں سقوط بغداد ہوا، مسلمانوں کی سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لاکھوں مسلمان قتل ہو گئے، اور ادھر ہندوستان کے اندر 1206 میں سلطان محمد غوری ایک نئی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ کس کے کہنے پہ؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خط لکھا شہاب الدین غوری کو کہ اے غوری، میں دیکھ رہا ہوں کہ دہلی کا تخت تیرا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا اے شیخ،
میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پرتھوی راج کے مقابلے میں جنگ کی ہے، لیکن میں اس کو ہرانے میں کامیاب نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ شہاب الدین غوری پہلے تو خود آتا تھا، اب تیرے ساتھ اللہ کی نصرت اور جو تائید ہے وہ شامل ہے۔ تو حضرات محترم، اس خطے کے اندر اس تاتاری قوم نے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا، اور اس خطے کے اندر اللہ والوں نے اسلام کے دیے کو روشن کر دیا، اور ایک نئی اسلام کی طاقت جو ہے وہ اس خطے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قائم کی۔ تو حضرات محترم، اس لیے یہ پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی کو ایمان سے منور کرنا چاہتا ہے، اس کو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے کہ پہلے اپنے قلب کو، اپنے اذہان کو آپ نے پاک کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے باقی منازل جو ہے وہ خود بخود طے کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔